السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار شاذلی اور آپ دیکھ رہے ہیں نومیڈس کمپس۔ آج 17 اپریل ہے اور آج کے سیاسی منظرنامے پر بات کریں گے ہم فیصل شیر جان کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ بہتر سر، آج 17 اپریل ہے، اسٹیٹ بینک نے 21 ارب روپے جاری کرنے تھے جی، اور ابھی تک تو نہیں ہو سکے جب تک ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیا کرے گی اس کے اوپر؟ سپریم کورٹ تو آرڈر دے چکی ہے، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ آرڈر جو ہے وہ فیلڈ میں ہے اور اس میں انہوں نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی ٹھیک ہے کہ جی اس سے کنسلٹیشن ہوگی، اس سے اپروول ہوگی۔ نہ اپروول کی ضرورت تھی، نہ کنسلٹیشن کی ضرورت تھی۔ ٹھیک، سیدھی سی بات ہے، کل 18 تاریخ کو ای سی پی نے رپورٹ اپنی جمع کرانی جی ہے بالکل، کہ ان کو پیسے ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے، مطلب ڈس ایگری تو نہیں کیا جا سکتا، اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، اس پہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں فیصلے پہ، ٹھیک ہے نا، ججز پہ نہیں، ججز کی ذات پہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تھا، اپیل کر سکتے ہیں آپ، ریویو کیسے، ریویو کا اسی لیے آپشن ہے، ریویو کا اس لیے آپشن ہے۔ آپ اس کے آرڈر کی ڈیفائنس نہیں کر سکتے، کوئی پروویژن نہیں ہے، ٹھیک، کوئی آئین میں شک نہیں ہے جو آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کی جو ہے حکم عدولی۔ سر، رانا ثناء اللہ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے جو مرضی کر لیں، ہم نے تو الیکشن نہیں رانا ثناء اللہ کے بارے میں کیا کہوں؟ رانا ثناء اللہ نے تو بہت پہلے بھی بہت بڑی باتیں کی ہوئی تھیں۔ پرویز الہی جو ہے وہ کبھی اسمبلی تحلیل نہیں کرے گا، پرویز الہی جو ہے وہ کبھی ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے نا، جو مرضی ہو جائے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملے گا اس کو، جو مرضی ہو جائے وہ اسمبلی تحلیل نہیں کرے گا، اگلے دن وہ بے شرموں کی طرح پھر بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے کہنے کہلانے پہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے ماہر قانون اور آئین ہیں، ابھی 50 بڑے سینئر لائرز کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی ہے 15 تاریخ کو، اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی ہوئی تو وکلا کمیونٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ بھی کل سے خبریں آ رہی ہیں پچھلے 2 دنوں سے کہ پہلے چیف جسٹس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، 8 اور ججز کھڑے تھے، اب ایک اور جج جو ہے اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ کون سا جج ہے جو آئین کے خلاف جانے کو ترجیح دے گا؟ کوئی جج جو ہے، کوئی جج ایسا ہو سکتا ہے جو اسمبلی میں آیا وہ آئین کے خلاف تو نہیں جا رہا؟ وہ اس سے پوچھا جائے گا نا کہ وہ اسمبلی میں کیا کرنے گیا تھا، وہ کس بات پہ گیا۔ فرنٹ سیٹ پہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھا جن کے خلاف کیسز ہیں، جو سارے کے سارے بیل پہ ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کا ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح وہ اس وقت جو ہے وہ حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب سوچنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اتنا سینئر قانون دان، جج، ہونے والا چیف جسٹس، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ سر، اگر دیکھیں ورڈکٹ تو سپریم کورٹ نے دے دیا تھا کہ الیکشن کروانے ہیں، ٹھیک ہے، حکومت کا وہ کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا، اسٹیٹ بینک کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ تم نے اگر پیسے جاری کیے تو تمہیں خود بڑھنے پڑیں گے۔ اگر نہیں ہوتا، مطلب بچپنے والی بات ہے نا، رانا ثناء اللہ مطلب یہ کس نسل کے سیاستدان ہیں کہ وہ ایک بیوروکریٹ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جیب سے بھرنے پڑیں گے؟ جی، مطلب مذاق سر، بنا۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، اگر کچھ نہیں ہوتا سپریم کورٹ کا سٹانس کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کا سٹانس بڑا سمپل ہوگا۔ سپریم کورٹ جو ہے اب تک اس نے ریسٹرینٹ شو کیا ہے، ٹھیک ہے، چیف جسٹس جو ہے وہ بڑا تحمل مزاج آدمی ہے، بالکل محسوس، ٹھیک ہے نا، اس نے ریسٹرینٹ شو کیا ہے، جتنے مرضی انہوں نے ہرزہ سرائی کی اس نے آگے سے ان کا جواب نہیں دیا، اس نے جواب صرف اپنے آرڈر سے دیا، جی بالکل، ٹھیک ہے، اور اگلے آرڈر پہ ہی جواب آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ کون کھڑا، پوری قوم کھڑی ہو جائے گی سپریم کورٹ کے ساتھ۔ سر، اہم کویسچن کیا ہوگا؟ ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، اور کابینہ جائے گی کہ وزیر اعظم جائے گا؟ سارا سب کو جانا چاہیے، سب کو جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ وزیر اعظم تو جائے گا ہی جائے گا کیونکہ وہ کیبنٹ کا ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کابینہ جو ہے وہ بھی پوری ملوث ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب ٹرائیکاٹومی آف پاور، جی ٹھیک ہے نا، جو ہم نے پہلے بھی بات کی، ثلاثی تقسیم کی بات ہوتی ہے۔ کون سا اختیار ہے پارلیمنٹ کے پاس کہ وہ ہر ایسا لا پاس کرنا شروع کر دے جو ججز کی پاور کو جو ہے کرٹیل کرنا شروع کر دے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو آیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، مطلب اگر یہ آپ کر سکتے ہیں تو پھر قاسم سوری کی کون سی غلطی تھی؟
جی قاسم سوری بھی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر تھا نیشنل اسمبلی کا, وہ پریزائڈ کر رہا تھا ایز اے اسپیکر. جی بالکل, اس نے رولنگ دی تھی. جی ٹھیک ہے نا, اس وقت کہتے تھے جی آرٹیکل 69 جو ہے وہ ایک دیوار ہے, ٹھیک ہے نا, آگ کی دیوار ہے. جی وہ رضا ربانی, ہاں رضا ربانی, وہی رضا ربانی, میں کیا کہوں, ٹھیک ہے نا, رضا ربانی. جی سر. تو مطلب یہ لوگ, ان کا کوئی نہ دین ایمان ہے, نہ ان کی کوئی اصل جو ہے ان کی morality ہے, نہ یہ کسی چیز پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک. یہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا رول ہے کیا. ٹھیک ہے نا, وہ اگر پارلیمنٹ کے کسی بھی ریزولوشن پہ ریزولوشن پاس کی جائے, بالکل ایسے ہی ہے, بڑا ہر قانون دان کہتے ہیں جی اس ریزولوشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جی اس کی کوئی وقت نہیں ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جب تک آپ قانون, جب تک آپ آئین میں ترمیم نہیں کرتے, وہ جو آئین کی شک ہے وہ کھڑی رہے گی. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ نہیں ہلا سکتے. اور بہت سی آئین کی ایسی جو آرٹیکلز ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کی سپریمیسی کو, یا سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس کو. سپریمیسی کا لفظ غلط ہے, انڈیپینڈنس کو. ٹھیک ہے نا, انٹرپریٹیشن کا حق جو ہے کسی بھی قانون کا وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. سر ایک اور موومنٹ بھی تو ہو رہی ہے نا پاکستانی سیاست میں, سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں, ٹھیک ہے, وہ وزیر اعظم سے بھی ملے ہیں, شہباز شریف صاحب سے, عمران خان صاحب سے بھی ملے ہیں, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے نا مل بیٹھیں گے کچھ لوگ. تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ مل بیٹھتے ہیں تو عمران خان صاحب کا, جیسے کہ سپریم کورٹ نے بھی ایک سٹینس لیا ہوا ہے, اگر عمران خان صاحب تھوڑا سا ڈھیل دکھا کر ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ بھئی اکتوبر سے پہلے میں تم کو ڈیٹ دے دیتا ہوں, تو پھر کویسچن تو یہ ہوگا نا کہ بھئی اب آئین کی پاسداری کا ایسی کوئی بچپنے کی بات ہوگی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نہیں ہے, وہ ایڈمنٹ ہیں کہ جی جو آئین میں لکھا ہے اسی کے حساب سے سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, میکسیمم کیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, انڈر دی ایگسیز آف دا سپریم کورٹ, سپریم کورٹ کے سائے کے نیچے, ٹھیک ہے, پارٹیز اگر مل بیٹھتی ہیں اور بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جناب چلیں الیکشن ایک ہی دن ہمیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اس کی تاریخ کیا ہونی چاہیے. آئین بڑا کلیئر ہے, آئین کہتے ہیں جی 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن. سر وہ 90 دن تو وہ گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ آئین کی خلاف ورزی تو ہو چکی ہے. اگر اس میں دیکھا جائے لیٹر اینڈ اسپرٹ تو خلاف ورزی ہو چکی ہے. اور خلاف ورزی کی کس نے ہے؟ گورنر آپ کے پنجاب کے, گورنر آپ کے کے پی کے, الیکشن کمشنر, ٹھیک ہے نا, اور ان کے ممبرز, گورنمنٹ آف دا ڈے, ٹھیک ہے نا, یہ سب یہ آئین کی خلاف ورزی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہاں تک اس کو لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو مذاکرات اگر ہوں گے بھی تو سپریم کورٹ کے زیر سایہ, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا ویسے مل بیٹھیں اور گپ شپ لگائیں اور کہیں اچھا چلیں ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں. کیوں بھائی, جب سپریم کورٹ نے ایک سٹانس لیا تو اس کے مطابق تمام اسی پہ آگے بڑھانا چاہیے. سپریم کورٹ ہی میں ڈیسیجن ہوگا. سر سپریم کورٹ سے مجھے کشمیر کی سپریم کورٹ کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں میں. ہائی کورٹ, ہائی کورٹ کا, سر کشمیر کی ہائی کورٹ کا. سر وہ کیا ہوا ہے, وہ جو وزیر اعظم, وہی ہوا ہے جو اس ملک میں انفارچونیٹلی ہوتا ہے, بندر بانٹ ہے. اس بندر کو سندھ ہاؤس والا تو صاحب نہیں ہوا وہاں پر, بالکل یہی ہوا ہے, اس میں کوئی شک ہے. 5 جو لوگ ہیں جن کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے فون بند ہو گئے ہیں, وہ اب جو ہے وہ اس میں رابطے میں نہیں ہیں. 1 ارب کی بات ہو رہی ہے. جب تک آپ نے ایک ڈاکو جو ہے ایک پروونس میں بٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, جہاں سے وہ دن کے کوئی کہتا ہے 5 کروڑ, کوئی کہتا ہے 10 کروڑ, کوئی کہتا ہے 50 کروڑ. میں نے 5 کروڑ کہا تو مجھے امیڈیٹلی میرے 2 کلیگز نے کریکٹ کیا. اس نے کہا آپ بہت شریف آدمی ہیں, آپ کے ذہن میں 5 کروڑ ہی سوچ سکتے ہیں, یہ تو ارب کی بات ہے ایک دن میں. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نا, 5 لوگ خرید لو, 3 لوگ خرید لو. اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں G20 کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے نا, جس کا مطلب ہے کہ جو کچھ مودی نے وہاں کیا, انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو سینکٹیفائی کرنی جا رہی ہے. اس کو ایک جو ہے نا لبادہ اس کو دینے جا رہی ہے رسپیکٹیبلٹی کا, کہ جی وہ حصہ ہے انڈیا کا, انڈیا چاہتی ہے G20 کی کانفرنس وہاں ہو تو وہاں ہوگی. یہاں پر ہم نے تماشا لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, 4 دن سے جو ہے وہ اسمبلی بیٹھتی ہے, پھر کورم نہیں پورا ہوتا, پھر وہ کیونکہ ابھی تک بندر بانٹ چل رہی ہے, ابھی تک خرید و فروخت چل رہی ہے, گھوڑوں کی, گدھوں کی, وہ یہ چل رہی ہے. آج بھی تھا کہ جی نہ اس کے بعد نمبر پورے ہیں, نہ اس کے بعد نمبر پورے ہیں. سر یہاں پر آپ یہ مانیں گے کہ نہیں کہ پھر عمران خان صاحب کو ایک سیاسی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کشمیر میں؟
शिकस्त किस चीज़ को कहते हैं? सर वो बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप जो बैरिस्टर सुल्तान की हिस्ट्री जाके आप देखिएगा ज़रा, तब आपको पता चलता है कि बैरिस्टर सुल्तान सर जरदारी थोड़ा सा भारी तो पड़ा है ना वहाँ पर। नहीं, जरदारी तो हर जगह भारी है ना, ठीक है ना। अगर यही हमने करनी है सियासत तो फिर इसी तरह चलते रहेंगे, फिर मुल्क इसी तरह लुटता रहेगा, इसी तरह तबाह होता रहेगा। मैं इसको विक्ट्री नहीं मानता, ना मैं मानूंगा कभी। ठीक है, विक्ट्री सिर्फ एक है, वो अवाम के वोट की है, ठीक बस। या तो आप कह दें कि जी हमारी यहाँ पर जो है वो नहीं है डेमोक्रेसी, जमहूरियत नहीं है, बंदर बांट है, घोड़े गधे खरीदना बेचना ये काम है, तो फिर ठीक है, फिर आप कहें हाँ जी बहुत बड़ी विक्ट्री है, जनाब एक डाकू सब पे भारी है, ठीक है ना, ये आप जो मर्जी कहते हैं। सर इन कैमरा सेशन हुआ है, उसका एक एलामिया जारी हुआ जिसमें कहा गया नया पुराना पाकिस्तान कुछ नहीं होगा, हमारा पाकिस्तान होगा। तो ये इखलास के साथ दिया गया बयान है या फिर एक बयान ही है? एक बयान ही है। अच्छा, मैं इसको इससे ज़्यादा हैसियत नहीं देता कि एक बयान ही है, मतलब मैं कहने की क्या ज़रूरत थी आपको, ठीक है ना। उसके बाद जो आपके सामने हुआ है, पोल पे पोल हुआ है, जो उसने पोल किया वकार मलिक ने, ठीक है ना, उसका देख लें, एक तकरीबन 1,93,000 वोट्स पड़े उसमें। एक स्टेज वो थी कि बॉट्स जो हैं वो डाल रहे थे पुराना पाकिस्तान और हमारा पाकिस्तान को वोट, फिर पाकिस्तानी आ गए, ठीक है, उन्होंने उल्टा के रख दिया सब कुछ। ये समझने की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की आवाज़ है, ये कोई अज़हर माशवानी की कोई फ़ौज नहीं है। अज़हर माशवानी अपना काम करता है, अज़हर माशवानी जो है वो उसका जो काम है बयानिए का वो करता है, उसके पास कोई फ़ौज नहीं है, कोई 20-25 हज़ार 30 हज़ार लोग नहीं हैं जिनको 20-20 हज़ार जो पीछे जो डाकू ने कहा है सिंध के। लेकिन केपी में तो ये किया गया ना, क्या 20-20 हज़ार पे लोगों को भर्ती किया गया सोशल मीडिया। सर ये फैक्ट है वैसे? कहाँ से फैक्ट है सर? ये तो जो गवर्नर आया उन्होंने पूरी रसीदें दी। ओ यार, गवर्नर रसीदें दी होती तो कोई बचा होता। अच्छा, बचपने वाली बात है, किस गवर्नर की बात कर रहे हैं? ठीक, मुल्ला डीजल के समधी की बात कर रहे हैं आप? जी उन्हीं की बात कर, खुदा का वास्ता यार। रसीदें तो सलीम साफ़ी ने भी दी थी जी। जब नवाज शरीफ निकला था, मुझे क्यों निकाला कि जी उसने बर्थडे केक भी अपनी जेब से मंगवाया था। ठीक, नवाज शरीफ तो आजकल पेप्सी की बोतल कभी अपनी जेब से नहीं खरीदी, ठीक है ना। तो ये बातें करते जो उम्रा हो रहा है उसका भी तो सवाब पाकिस्तानी कौम को पहुंच रहा है ना, पूरे आपको भी मुझे भी सबको। ऐसे तो हमारे सर वाइंड अप करते हैं, आखिरी क्वेश्चन। करंट सिनेरियो के मुताबिक एक स्कॉलर हैं जी, मजहबी स्कॉलर हैं जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, मेरे हिसाब से स्कॉलर होता है, अच्छा है ना, उसका सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, मज़हब उसका सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री उसका सब्जेक्ट हो सकता है, जोग्राफिया उसका सब्जेक्ट हो सकता है, स्कॉलर होता है, ठीक है। सर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयान दिया या खुले अल्फाज में बात की और कहा कि इमरान खान साहब को इस वक्त सपोर्ट हासिल है और एस्टेब्लिशमेंट जो मर्ज़ी कर ले इस वक्त, वो दोबारा वो हिमायत हासिल नहीं कर सकती आवाम की। उनके खिलाफ FIR हो गई है, फतवा आ गया है, और आपको क्या पता है कल मेरे और आपके खिलाफ भी फतवे होंगे, FIR होंगी, ठीक है ना। अब तो कुछ बईद नहीं है ना जी, जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है जी, जिस किस्म की यहाँ पर जमहूरियत चल रही है जी, जिस किस्म की फस्तायत है, जमहूरियत नहीं कह सकते इसको, फस्तायत है जी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की फिर वकार मलिक ने जी, वो बार बार उसने की है, उसने कहा खान साहब, वो इमरान खान को एड्रेस करके कह रहे हैं, आपने एक काम करना है, अगर अल्लाह ने आपको दोबारा मौका दिया और इंशाल्लाह मिलेगा मौका, आपने एक काम करना है, आपने ज़ुबान पे जितनी भी पाबंदियाँ लगी हुई हैं सब हटा देंगे। आर्टिकल 19 में आप आइन में तरमीम करें कि कोई चीज़ जो है उस पर पाबंदी नहीं होगी। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि जनाब ये फिर मजहबी ये हो जाएगा, और उन्होंने कहा नहीं, उसके लिए बहुत कानून बने हुए हैं, 295 जी ABC बना हुआ है, वो बहुत जी है उसके लिए। ये जो है ना बहाना कि जी आपने ये कहा तो पकड़ के अंदर कर दो, ये कहा तो आप 124 लगा दो, 124 तो अब जज साहब ने उड़ा दिया, ठीक है ना, वो एक और लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। कभी किसी पे दहशतगर्दी का मुकदमा, कभी किसी पे, ठीक है ना, हर दूसरे बंदे पे दहशतगर्दी का मुकदमा बना हुआ, मजाक बनाया हुआ है। कहाँ तक लेके जाएंगे पाकिस्तान को, किस जगह पे लेके जाएंगे, ठीक है ना। हमें सबको बैठ के ये सोचना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब 220 मिलियन आवाज़ें उठेगी ना जी, ठीक है ना, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। थैंक यू सो मच सर।
ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سیشن جس میں ایف ایس اے نے بھی بتایا کہ آواز اٹھانی پڑے گی، اور پاکستانی معاشرے میں آواز پر ہی قدغن ہے، وہ کوئی مذہبی اسکالر ہو، کوئی سوشل میڈیا کا انفلوئنسر ہو یا کوئی بھی ہو، جب بھی کوئی حق کے خلاف حق کے ساتھ آواز اٹھاتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا سیشن، مزید ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔